وصلی اللہ وسلم علی نبینا ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ بہت ہی زیادہ عزت و رفعت کے حامل اور قابل حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں خلافت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم نے ایک پہلو کو تو دیکھا، سمجھا، سنا، لیکن دوسرے پہلو کو نہیں سمجھا ہے۔ بے شک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے ذرہ برابر انکار نہیں، لیکن بندوں میں شان عبدیت پیدا ہوگی تو وہ عبادت کریں گے۔ اگر شان عبدیت نہیں ہوگی، ذہن اور فکر فرعونی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، عبادت اندرون کے جذبے سے اللہ کے بندے اور اس کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے، اور عبد غلام، کسی کے تابع ہو جانا بلا چونو چرا۔ جہاں وہ یہ کہے کہ یہاں جھوٹ بولنا ہے تو وہاں جھوٹ بولنا عبادت، جہاں وہ یہ کہے کہ یہاں سچ نہیں بولنا ہے تو سچ نہ بولنا عبادت۔ تعجب ہو رہا ہوگا لیکن سمجھا رہا ہوں۔ جہاں وہ یہ کہیں کہ یہاں روزہ رکھنا ہے تو عبادت، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور جس دن وہ نہ کہہ دیں گے کہ آج روزہ نہیں رکھنا ہے تو اب روزہ رکھنا معصیت بنے گا، روزہ نہ رکھنا عبادت بنے گا۔ کیوں؟ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے حکم کے سامنے اپنی عقل نہیں چلاتا ہے بلکہ وہ نقل کے تابع رہتا ہے، وہ اپنے اللہ کی سنتا ہے۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کے لیے کتنا موزوں، کتنا مناسب، کتنا متبرک وقت، لیکن نماز جو اعظم الاذکار، اکبر الاذکار، اسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد ممنوع قرار دیا گیا۔ تسبیح پڑھو بہت ثواب، نماز پڑھو گے فجر کے بعد اور عصر کے بعد گناہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے۔ پتہ چلا وہ بولیں گے تو ہم سچ کہیں گے، اور جہاں سچ بولنے سے دو لوگوں کے درمیان فتنہ برپا ہوتا ہو تو وہاں سچ بولنا عبادت نہیں بلکہ معصیت بن جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف کا مفہوم اپنی گلستہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تشریعی طور پر اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرتے وقت میرے احکام کو لاگو کرنے کا،
میری شریعت کو، میرے کانسٹیٹیوشن کو لاگو کرنے کا کام یہ اس انسان کا اور اس کے توسط سے پیدا ہونے والی اولاد کا ہوگا۔ ہم لوگوں نے آدھی ذمہ داری وہ بھی کسی درجہ ادا کرنے کی محنت تو کی، کر رہے ہیں، تقبل اللہ مساعی الجمیع، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے اللہ کے نظام کو لاگو کرنے کی، اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کی، خدا کے دستور، اس کے منشور اور اس کے قوانین لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کروانے کی، اس میں ہم لوگ کافی کوتاہی برت رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون بنانا، تو وہ تو تعالی شانہ بناتے ہیں، لیکن قانون لاگو کروانے کی ذمہ داری، قانون پر عمل کروانے کی ذمہ داری یہ ہم کو دے دی گئی ہے، ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ اللہ نے زمین میں خلافت کا نظام قائم فرمایا، آسمان میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین محل فساد و افساد ہے، آسمان محل فساد و افساد نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی امام راضی نے بیان فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پتہ چلا فساد زمین میں ہوتا ہے، بگاڑ زمین میں ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا، تفسیر کو کھنگالا تو نظر آیا کہ فساد کسے کہتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے جیسے شریعت پر ظلم کیا ہے، عبادتوں پر ظلم کیا ہے، وہیں ہم نے شرعی اصطلاحات پر بھی ظلم کیا ہے، قرآن کریم کے الفاظ پر بھی ظلم کیا ہے کہ اس کو لیمیٹڈ بنا دیا۔ جیسے عبادت کے لفظ کو بھی ہم نے لیمیٹڈ بنا دیا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا عبادت، اس کے سوا کوئی عبادت ہے ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ فساد پر سے میں لفظ کہہ رہا تھا کہ فساد کا معنی علماء نے بڑا زوردار لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء و رسول علیہم السلام اور ان کے نائبین و وارثین کے ذریعے اصلاح عالم کا جو نظام قائم کیا ہے، اس نظام میں رخنا اندازی کرنا یہ ہے افساد۔ اللہ نے جو بھی نظام قائم کیا ہے، محبت پیدا کرنے کا، نکاح کا، وراثت کا، آپسی تعلقات کا، زراعت کا، مساقات و مزارعت کا، اجارے کا، اور جتنی بھی دنیاوی زندگی میں شعبہ جات پیش آتے ہیں، ان سب میں حضرات انبیاء و رسول کے ذریعے جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس نظام میں دراڑ پیدا کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نظام پر عمل نہ کرنا، وہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ دراڑ پیدا کرنا، اس میں رکاوٹ بننا، چاہے اپنے عمل کے ذریعے، چاہے اپنے قول کے ذریعے، اس کو افساد کہا جاتا ہے۔ اور یہی کاروبار منافقین کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، بڑی پیاری آیت ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے شان تربیت، شان محبت جھلکتی ہے کہ وہ نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، تم زمین کے اندر فساد برپا مت کرو، میں نے تو زمین کو امن کا، شانتی کا، اطمینان کا، محبت کا، مودت کا گہوارہ بنایا ہے، تم اس کو بگاڑ کے ذریعے خراب مت کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اگر تم فساد برپا نہیں کرو گے تو پھر تم دعا کے قابل بنو گے۔ اب یہ فساد کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری فساد ہوتا ہے اور ایک باطنی فساد ہوتا ہے۔ بڑی پتے کی بات ہے، سمجھیے، ہمارے اندرون کا نظام یہ باطنی نظام ہے۔ خون بگڑے گا، خون فاسد ہوگا تو اس کا اثر یہاں آئے گا، پھوڑے کی شکل میں، کھل کی شکل میں، یا
چمڑی کی رنگت کے بدل جانے کی شکل میں، اندر کیلشیم کم ہو جائے گا، وہ باطنی فساد ہے. تو باہر انسان کی چمڑی، انسان کی طاقت یہ متاثر ہوگی. اندر اگر، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، اندر اگر کڈنی کی سسٹم فیل ہو رہی ہے یا فساد کا شکار ہو رہی ہے تو اس کا اثر باہر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا، جب پیروں پر ورم آنے لگے اور صبح اٹھتے ہی اگر یہ چہرہ ہمارا پھولنے لگے تو ڈاکٹر فوراً یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کڈنی کو ٹیسٹ کراؤ. پتہ چلا باطنی فساد کا اثر ظاہری فساد پر پڑتا ہے. اسی بات کو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے اس کا اصل سبب ہے بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے معاصی، لوگوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنا، ایک دوسرے کے احساسات کو اپنے اندر محسوس نہ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، یہ ہے بما کسبت ایدی الناس. جب اندرونی سسٹم بگڑتی ہے تو باطنی فساد سبب بنتا ہے ظاہری فساد کا، اور پھر چیزوں کے ذائقے پر، پانی کے ذائقے پر، پانی کے ثقل و خفت تک پر اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے. اور بزرگان دین یہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ جب دنیا کی چیزوں کا ذائقہ بگڑتا ہوا نظر آئے تو سینہ تان کر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی معصیت ہو رہی ہے جس نے چیزوں کے ذائقے اور حلاوت کو ختم کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک جملہ میں آج کل 1-1.5 سال سے بکثرت استعمال کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا احساس اتنا ختم ہو گیا، میں بھی اس میں شریک، آپ سب بھی اس میں شریک، کہ ہم نے کیا کہا، یہ کورونا ایک سازش ہے. دیکھو تو صحیح، میں اس پر ایک حاشیہ بڑھاتا ہوں، کورونا کو سازش قرار دینا خود ایک سازش ہے. وہ کس طور پر مانا ہم نے کہ اس کے پیچھے کچھ ایجادات کام کر رہی ہوں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہو، لیکن جب ہر چیز کو مسلمان کے ذہن میں یوں ڈالا جائے، یہ سازش، وہ سازش، یہ سازش، یہ مظالم بھی سازش، وہ حالات بھی سازش، تو ہوگا کیا؟ مسلمان یو ٹرن لے لے گا اور اپنی گاڑی کو جس راستے پر لے کر جانا چاہ رہا ہے وہ بمپر آئے تو اس بمپر پر اس کو اٹکنا ہے، اس بمپر پر اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بجائے تو وہ یو ٹرن لے لے گا اور راستہ بھٹک جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ حالات کے آنے پر مسلمان کو اسے سازش قرار دینے کے بجائے اللہ کی گرفت سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اب میں سمجھاتا ہوں اس کو، آپ ادھر ادھر ذہن کو نہ لے جائیں کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے، جب ہر بیماری کو، ہر حالت کو، ہر پریشانی کو دشمنوں کی سازش سمجھ لیا جائے گا تو پھر انابت اللہ کی توفیق چلی جائے گی، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں؟ اپنے اوپر لیا ہی نہیں. مضبوط دلیل دے رہا ہوں بزرگان دین کی توجہات کی برکت سے، اور حضرت مولانا پر میری نظر ابھی پڑی، ہم نے تو ان کو امتحان بھی دیا ہے، اس لیے یہ ہمارے بمنزلہ استاذ کے ہیں، تو ان بڑوں کی توجہات کی برکت سے یہ دلیل ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے کہ دیکھو، شیطان کی سازش سے ہی سیدنا آدم و حوا علیہ السلام نے درخت کا دانہ کھا لیا تھا. یہ متفق علیہ بات ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بہت پتے کی بات ہے. اگر اللہ کرے ذہن میں آ جائے گی تو زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. خود قرآن کریم اس کو سازش قرار دے رہا ہے سورہ اعراف میں کہ فوسوس لہما الشیطان. لیکن جب آدم و حوا زمین پر اترے علیہم السلام تو یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ تو شیطان نالائق تھا، اس نے وسوسہ ڈالا تو ہم نے یہ کیا، بلکہ اس کو ڈائریکٹ اپنے اوپر لیا اور فرما رہے ربنا ظلمنا انفسنا. یہ ہے ہمارے بابا کا طریقہ، یہ ہے ہمارے بابا کی سنت، یہ ہے ہمارے باپ کا بتایا ہوا دستور کہ دنیا میں اگر کبھی بھی بائی چانس
کسی کی سازش اور وسوسہ اندازی سے بھی کوئی کام ہو جائے تو کسی پر اس کا قصور تھوپنے کے بجائے یہ کہہ دو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہی تو سب ہو رہا ہے۔ سازش کا شکار ہونا یہ عدم ہوشیاری اور عدم تیقظ کی دلیل ہے۔ ارے بھائی اگر کبوتر متیقظ نہ ہو، چونکتا پھڑکتا نہ ہو، ہمارے استاد اور مرشد و مربی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ بہت استعمال فرماتے تھے، چونکتا رہنا، پھڑکتا رہنا۔ تو اگر کبوتر چونکتا پھڑکتا نہ ہو تو وہ کسی کے جال میں پھنسے گا، لیکن اگر وہ ہوشیار ہوگا تو دانا بھی کھا لے گا اور اپنے آپ کو بچا بھی لے گا۔ پتہ چلا جال کے اندر شکار ہو جانا یہ اپنے تیقظ اور بیداری کے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو سازش کا شکار ہو جانا یہ بھی ہماری غفلت کی دلیل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، بڑی پتے کی بات لکھی ہے، طبیعت جھوم گئی۔ حضرت نے اعتراض اٹھایا اس آیت پر، توجہ سے سنیں گے اس کو، کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ بہت پتے کی بات ہے، میں 2-3 دفعہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ رہے، کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں کرو، اس میں ایک دعا یہ بھی کرو کہ ہماری گرفت مت کرنا اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھول چوک تو معاف کر دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان الی آخر الحدیث الشریف، کہ میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا گیا۔ جب معاف کر دیا گیا ہے تو پھر معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آلریڈی وہ تو معاف ہے۔ جیسے ایک استاد اگر اپنی درسگاہ میں طلباء کو پہلے ہی سے یہ کہہ دے کہ اگر تم حالت بول کے اضطرار کے اور اضطراب کے شکار ہو جاؤ، پیشاب پانی بہت زیادہ لگے تو تم چلے جانا، میں تمہاری گرفت نہیں کروں گا، پیشاب پہلے کر کے آ جانا اور پھر چپکے سے درسگاہ میں بیٹھ کر ڈسٹرب مت کرنا۔ اب وہ طالب علم پیشاب کرنے جا رہا ہے اور پھر آنے کے بعد کہتا ہے معاف کرنا حضرت میں پیشاب کرنے گیا تھا۔ ارے کوئی پہلے سے ہی کہہ دیا جا چکا ہے کہ یہ سب معافی ہے، تم جا سکتے ہو، تو پھر بندے کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ بلکہ وہاں قولو مقدر مانا گیا ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ قولو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا الی آخر الآیت۔ تو جب خطا اور نسیان، بھول اور چوک معاف ہے تو پھر اس پر گرفت نہ کرنے کی درخواست کرنا بظاہر تھوڑا ڈیڑھ سیانہ پر نظر آتا ہے۔ یہی تو ہوگا کہ اگر یہ سب شاگرد لوگ درسگاہ میں بیٹھے ہوں اور استاد کی طرف سے وہ اعلان ہو جو میں نے ابھی کہا، ریپیٹ نہیں کرتا، اب پھر بھی وہ شاگرد حضرت معاف کرنا ذرا میں پیشاب، تو دوسرے طلبہ کیا کہیں گے؟ وہ کرو ہوشیاری مارا کر مول صاحب پہلے دڑ دی کہہ دی دے کہ پیشاب بولا گیا تو جاؤ، انہوں نے آگے نے میری جواب۔ تو یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، حضرت نے پتے کی بات لکھی ہے کہ بے شک بھول اور چوک تو معاف ہے اور اس پر مواخذہ نہ کرنے کی درخواست کرنا یہ سوال کے قابل ہے، لیکن حضرت نے لکھا بھول اور چوک ان دونوں کا سبب قابل گرفت ہے۔ بھول اور حضرت کی باتیں کہ بھول اور چوک کا سبب ہے، حضرت نے لکھا بھول کا سبب ہے غفلت اور چوک کا سبب ہے لاؤبالی پن۔ تو غفلت اور لاؤبالی پن اس قابل ہے کہ اس پر گرفت کی جائے۔ وہی تو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ تیقظ نہ ہو، بیداری نہ ہو تو ہم کسی کی سازش کے شکار ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیا کہتا پھرنا ہے کہ تو سازش ہے، اس لیے ہم توبہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اور جب انسان نیاز مندانہ طور پر دنیا میں رہتا ہے تو پھر اس کی ناز برداری آخرت پہ کی جاتی ہے۔ نیاز مندانہ طور پر رہے کہ سب کچھ اپنے اوپر لے لے، ربنا ظلمنا انفسنا، شان عبدیت کا اظہار ہے، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کی شان عظمت کا اقرار ہے۔ یہ دو چیزوں سے مل کر عبدیت کاملہ بنتی ہے۔ کون سی دونوں چیزیں؟ شان عبدیت کا اظہار
اور خدا کی شان عظمت کا اقرار، جب یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں تو عبدیت کامل بنتی ہے، اور جب عبدیت کامل بنتی ہے تو پھر شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میری شان عبدیت پیدا کر لیں تو پھر تیرا بس نہیں چلے گا. ہاں تو وہاں گردش کر کے چکر لگا کر تو آ سکتا ہے، لیکن تو ان پر مسلط نہیں ہو سکتا. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہماری ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد صرف اپنی ذات کے لیے عبادت کرنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے. اسی لیے آپ نے توجہ دی ہوگی کہ میں نے خطبے میں اس آیت کے مناسب ایک حدیث شریف بھی پڑھی کہ خیر الناس من ينفع الناس. خلافت میں ہوتا ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے اقوال سے، اپنے نصائح سے، اپنی قدرت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی صالحیت سے لوگوں کے حق میں مفید بنے، خدا کے احکام کو لاگو کرے. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، ہم نے اپنے گھروں میں خدا کے احکام کو لاگو کیا، ہم نے اپنی اولاد میں خدا کے احکام کو لاگو کیا، ہم نے اپنے ماتحتوں میں خدا کے احکام کو لاگو کیا، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. یہ آج کل جو بہانہ بنایا جاتا ہے اس کا جواب آیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا میں کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم کرو. اب آج کل کے ماں باپ کیا بولتے ہیں، مول صاحب بہت دیوس دی کہ وہ مانتو نہیں ملے تو ہمیں بھی کہوانو چھوڑی دی دوگی. فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. بلکہ آگے کا جو ٹکڑا ہے، شیخ الاسلام ابو سعود علیہ الرحمہ بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ربط آیات پر میری کوتاہ نظر میں وہ جو کام کر گئے ہیں وہ دوسروں کے یہاں یہ جزوی فضیلت ہے، اور فضیلت سے افضلیت لازم نہیں آتی ہے، دفع دخل مقدر کر دیتا ہوں. انہوں نے جو ربط آیات پر بلکہ اجزائے آیات کے ربط پر جو زبردست کام کیا وہ لکھتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کے بعد لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا کہنا اس طرف اشارہ ہے کہ روزی کی تلاش میں اور روزی کی جستجو میں اتنے مصروف مت ہو جانا کہ اپنے گھر والوں کے دینی شعائر کی ادائیگی کے باب میں تم غفلت برتنے لگو. ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں دیں گے اور تمہارے ذریعے سے تمہارے گھر والوں کو دیں گے، لیکن گھر والوں کا دین پہلے بناؤ، اپنے ماتحتوں کا دین پہلے بناؤ. پہلے ہمارے دیہاتوں میں یہ طریقہ تھا، اب میں ختم کرتے کرتے اپنے مطلب پر آ چکا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں یہ طریقہ تھا، اگر کسی جگہ طلاق ہو گئی، اگر کسی نے کسی کی بیٹی پر غلط نظر ڈالی، اگر کسی نے کسی کی زمین دبا لی، اگر کسی بھائی نے کسی کی بہن کا حق غصب کر لیا، تو گاؤں کے کچھ 2-3 بوڑھے ہوتے تھے جو ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے حق دینا پڑے گا ورنہ ہم بائیکاٹ کریں گے. کیا مجال ہے کہ تو اس کو طلاق دے، کیا مجال ہے کہ تو اپنی بیٹی دوبارہ اس کے شوہر کے گھر نہ بھیجے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو روک لیتا تھا تو گاؤں کے وہ بڑے بوڑھے جا کر کہتے تھے ارے پوری نے موکلوی چھے کہ نہیں موکلوی، چال دکرا مارو ہاتھ پکڑ، ہاں نہ ہوں تنے تارا شوہر نے تھا. یہ وہ وجوہات تھیں جس کے بنیاد پر برکتوں کا نزول ہوتا تھا. اور اب ہم برکتیں تلاش کر رہے ہیں تعویذات میں. یہ یو ٹرن ہے، بہت غور سے سمجھنا، گھر جا کر اس پر غور کرنا، اتنا جلدی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ کہ اگر دنیا کی بستیوں، آبادیوں، دیہاتوں، شہروں کے لوگ ایمان اور تقوی یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنا، بھلائیوں پر آمادہ کرنا. اگر کوئی برائی جڑ پکڑ چکی ہے تو اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ختم کر دینا، ملیا میٹ کرنا. اور اگر کوئی برائی ذرا سی وجود میں آ رہی ہے تو اس کے راستے تک کو بند کرنا. اگر یہ سب ہوگا تو قرآن کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. حالانکہ برکت کی جمع عام طور پر برکات استعمال نہیں کی جاتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ نفسیات انسانیہ کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
کہ اگر آبادی کے، بستی کے، دیہات کے سب لوگ ہمارے نظام پر آ جائیں گے تو پھر ہم برکتیں ہی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ لَأَنزَلْنَا بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ انزلنا ہوتا تو صرف من السما کے ساتھ ہوتا، لیکن یہاں تو الارض بھی فرمایا ہے، تو غیبی نظام سے بھی رزق میں برکت ملے گی اور ظاہری نظام سے بھی برکتیں ملیں گی۔ اور بہت سے مفسرین نے لکھا کہ برکات کو جمع لا کر اشارہ کیا، برکت فی الرزق، برکت فی العمر، برکت فی الوقت، برکت فی العافیہ، برکت فی النفع، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اس لیے کہ الگ الگ قسمیں ہیں، اور آج ہم ان سب چیزوں میں بے برکتی کا شکار ہیں۔ صرف روزی کی برکت ختم ہو گئی ہو ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری عمر میں بھی برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں بھی برکت نہیں ہے، وقت میں تو برکت ہے ہی نہیں، جمعہ کب گیا اور آیا پتہ ہی نہیں چلتا، سالہ سال ختم ہو گئے۔ پہلے لوگوں کے پاس برکت تھی، ہر چیز میں برکت تھی، ماشاءاللہ 2 لوگوں کا کھانا پکاتے تھے اور اچانک 5 بھی مہمان آ جائے تو کام چل جاتا تھا، اور آج تو پہلے کتے کتلا مانا ہونا چھو بے ہوئی تو بے کہ تمہیں کہ چال لاؤ ہو تو پاچھی کوئی حساب میں بھولا ہو ہے، برکت ختم ہوگی۔ جبکہ حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے؟ طعام الاثنین یکفی الثلاثہ۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، خلافت کی جو ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر، اس کو نبھانا پڑے گا۔ اور آخری 2 منٹ کی بات، وقت شاید ہو چکا ہے لیکن 2 منٹ میں ایک پیغام دے دوں، یہ خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو خلافت کے منصب سے نوازا گیا، اس کا راز ہی تو یہ بتایا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بہت لمبی چوڑی بات ہے، لیکن علم کی دولت سے نوازا گیا تھا، جس کی ورنہ اکیلی تسبیح پھرا لینا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر صرف اپنا ہی کام چلا لینا اور اپنی ہی آخرت بنا لینا، یہ انسانی سماج کا کام نہیں ہے۔ انسانی سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں کے باب میں انسدادی محنت کرے اور تمام لوگوں کو اس سلسلے میں روکنے کی کوشش کرے۔ ضرورت آ گئی ہے اس بات کی کہ حلال و حرام کا علم حاصل ہو، اس کے مذاکرات ہوں، اور پھر ایک دوسرے کو اسلام کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو سورہ فرقان کی اس آیت نے اس بات کو بھی فرقان کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اگرچہ وہ مشرکین سے کہا گیا ہے لیکن اعتبار تو عموم لفظ کا ہوتا ہے۔ پیغام کل ملا کر آج کے بیان سے خلاصے کے طور پر 2 نکلے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ خلافت کی ذمہ داری کو بھی محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ خلافت صرف سڑکوں پر یورپ میں ہو رہا ہے کہ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے لوگ جھنڈے لے لے کر نکل پڑتے ہیں، خود اپنی ذات پر تو اللہ کے نظام کو لاگو نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم خلافت کو چاہ رہے ہیں، وہ اصل میں راستہ بھٹک گئے ہیں۔ خلافت اس کا نام نہیں ہے کہ اس کے لیے ایجیٹیشن کیا جائے، آندولن کیا جائے۔ اپنے گھر سے خلافت کے نظام کو شروع کرو، اپنے گاؤں میں خلافت کے نظام کو شروع کرو، اور دوسرا اس خلافت کے نظام کو لاگو کرنے کے لیے علم کی طرف آئیے۔ انشاءاللہ العزیز جب انسان اپنے مقصد میں پورا اترے گا تو اللہ کی طرف سے غیبی مددیں آنا بھی شروع ہوں گی اور اللہ ہماری ذمہ داریاں لے لے گا۔ حق تعالی شانہ احساس نصیب فرمائے اور مجھے بھی اپنی باتوں پر اولین فرصت میں عمل کرنے کی، اور آپ سب کو بھی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔